براہ راست آپ کو لیے چلیں گے پشاور۔ وزیر اعظم عمران خان کامیاب جوان پروگرام تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ دیتا ہوں یہ جو انیشیٹو آپ نے لیا کامیاب جوان کا، بیسکلی آپ اسمال اور میڈیم انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں۔ جو اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہے وہ ایک آئیڈیا سے چلتی ہے۔ کسی کو آئیڈیا آتا ہے کہ میں ٹورزم میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں چھوٹا سا ہوٹل بنانا چاہتا ہوں، میں کوئی چھوٹی سی دکان لگانا چاہتا ہوں، ادھر سے آئیڈیا شروع ہوتا ہے اور پھر وہی دیکھتے دیکھتے اس دکان سے وہ پھر بڑا ہوٹل بنتا ہے، پھر ریزورٹ بنتی ہے، اس طرح دنیا پروگریس کرتی ہے۔ تو آئیڈیا سب سے پہلے آتا ہے، لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے نوجوانوں کے لیے کہ آئیڈیا تو آ جاتا ہے لیکن پیسے نہیں ہوتے۔ اور یہ بالکل ٹھیک کہا عثمان ڈار نے، یہاں بدقسمتی سے جو گورنمنٹ کی مدد کرنی چاہیے تھی اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو، جو چھوٹی انڈسٹری ہے، وہ بدقسمتی سے کبھی کسی نے توجہ ہی نہیں دی، جس کی وجہ سے وہ ملک جس کا دنیا میں دوسرے نمبر پہ سب سے نوجوان آبادی ہے، سیکنڈ ینگسٹ پاپولیشن، اور وہ ملک اس اتنی بڑی ریسورس کو صحیح طرح ابھی تک استعمال نہیں کر سکا۔ تو یہ ابھی جو شروعات ہے ہماری کامیاب جوان کی، اب یہ شروعات ہیں، کیونکہ بینکس کا بھی ابھی تک مسئلہ تھا، بینکس کو بھی عادت نہیں تھی نوجوانوں کو پیسے دینے کی، رسک آتی ہے، تو وہ اس کی وجہ سے ایک پورا ایک ایکو سسٹم ہی نہیں تھا۔ ایک ملک میں روایت ہی چلی گئی تھی کہ نوجوانوں کی مدد کرنے کی۔ امریکہ کے اندر ایک سلیکن ویلی ہے، وہ سلیکن ویلی نے امریکہ کو کہاں سے کہاں لے گئی، آئی ٹی انڈسٹری کو کہاں سے کہاں لے گئی، اور وہاں 20 25 26 سال کے نوجوان تھے جو آئیڈیا لے کے آتے تھے، اس آئیڈیا کے لیے پیسہ اکٹھا ہو جاتا تھا۔ ایک معاشرے کے اندر آئیڈیاز کو بیک کرنے کے لیے ایک پورا سسٹم تھا، اور وہ دیکھتے دیکھتے نوجوان دنیا کے سب سے امیر ترین آدمی بھی بن گئے، امریکہ کا بھی ویلتھ کریشن، وہاں کی دولت بھی بڑھا دی، اور ساری دنیا کے اندر کتنے لاکھوں نوجوانوں کو نوکریاں بھی اب دیتے ہیں۔ تو ہم نے یہ اب شروعات ہے، لیکن مجھے جو میں نے دیکھا ہے اپنے نوجوانوں کو، کیونکہ مجھے پاکستان سے باہر اپنے پاکستانیوں کو دیکھنے کا بہت موقع ملا۔ پہلے کرکٹ کے ذریعے میں ساری دنیا میں جب جاتا تھا تو ہم پاکستانی ملتے تھے میچ دیکھنے، تو ان سے رابطے ہوتے تھے تب، اس کے بعد ابھی بھی میرا ان سے رابطہ رہا۔ تو وہاں آپ کو اتنی خوشی ہوگی دیکھ کے کہ ینگ پاکستانی ہیں، کیونکہ ایک سسٹم ان کی مدد کرتا ہے کہ وہ ایک آئیڈیا لے کے آئیں اور سسٹم اس کو بیک کرتا ہے، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور ہم ابھی تک وہ اپنا جو ہمارے ملک کا پوٹینشیل ہے اس کو پورا نہیں کر سکے۔ تو جو میں دیکھ رہا ہوں پختونخوا میں سب سے تیزی سے تھوڑے وقت کے اندر جو میں دیکھ رہا ہوں کہ پختونخوا میں جو بزنس سب سے تیزی سے بڑھے گی وہ ہے ٹورزم۔ یہاں علاقے جو پختونخوا میں ہیں وہ ناردرن ایریاز اور پختونخوا میں سب سے وہ اس طرح کے علاقے ہیں جدھر گرمیوں کے اندر ویسے لوگ آتے ہیں سارے پاکستان میں گرمیوں سے بچنے کے لیے، اور سردیوں میں ابھی شروع نہیں ہوئی پاکستان میں، لیکن میری یہ پیشن گوئی ہے کہ چند سالوں میں یہ بہت بڑی چیز بن جائے گی، وہ ہے سکینگ۔ جو سوئٹزرلینڈ کے اندر سکینگ کی وجہ سے سوئٹزرلینڈ میں ہر سال تقریباً 80 ارب ڈالر کی آمدنی ہوتی ہے، اور سوئٹزرلینڈ پاکستان کے جو پہاڑی علاقے دیکھ لیں تو اس سے آدھا بھی نہیں ہے۔ تو ہمارا یہ بہت بڑی ایک ریسورس ہے جس کا انشاءاللہ ہم یہ جس طرح اپنے نوجوانوں کو بھی بیک کریں گے اپنی ٹورزم انڈسٹری بڑھانے کے لیے، اور وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ تو ایک تو وہ ہے، دوسری آئی ٹی ہے۔ اب آئی ٹی ایک ایسی چیز ہے کہ جو سب سے تیزی سے دنیا میں بڑھ رہی ہے، اور اس کے اندر ہم نے اب پوری مدد کرنی ہے اپنے یوتھ کی، ان کو بیک کرنا ہے۔ وہ سب آئیڈیاز کی گیم ہوتی ہے، اور جب بھی ایک انسان میں ایک آئیڈیا آتا ہے تو حکومت کا کام ہے کہ ہم ایسی سسٹم کریٹ کریں، بینک آئے، وہ بلائے ان لوگوں کو، سنیں اس کے آئیڈیا کو، اور پھر ان کو بیک کریں۔
اور اسی طرح دنیا آگے بڑھتی ہے. اس میں آج بینک آف خیبر کو خاص تعریف کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے اس میں پوری طرح شرکت کر رہے ہیں. اور ادھر پنجاب میں بینک آف پنجاب بھی بڑی زبردست طریقے سے اس میں بھی مدد کر رہا ہے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کی. اور اس کے علاوہ جو ہم افورڈیبل ہاؤسنگ بنا رہے ہیں, یعنی سستی, جو وہ لوگ جو تنخواہ دار طبقہ تو جو گھر نہیں خرید سکتا, اس کے لیے سستے قرضے کا بندوبست کر رہے ہیں لو کاسٹ ہاؤسنگ میں. تو اس میں بینک آف پنجاب اس وقت بڑا آگے ہے. تو بینکس کا بہت بڑا رول ہے اس کی کامیابی میں, اس پروجیکٹ کی کامیابی میں. اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ باقی بھی بینکس اس کے اندر پوری طرح شرکت کریں گے جیسے جیسے پروگرام ایکسپینڈ کرتا جائے گا. میں بالکل ٹھیک آپ نے بات کی عثمان کہ اگلی ہم جائیں گے ساؤتھ وزیرستان. وہ علاقے پیچھے رہ گئے ہیں, وہاں بہت بڑا نوجوان آبادی ہے جو بے روزگار ہے اس وقت. تو ادھر بھی جا کے ان لوگوں کو بھی ہم انشاءاللہ اس طرح کے قرضے دیں گے. جس طرح کا بھی آئیڈیا آیا اس کو بیک کرنے میں قرضے دیں گے. مجھے ایک خوشی ہوئی کہ لائف سٹاک کے اندر بھی لوگ آ رہے ہیں. یہ بہت بڑی ایک فیلڈ ہے لائف سٹاک. ہم دنیا میں یعنی ہمارے پاس گائے بہن سے لائف سٹاک تو دنیا میں میرے خیال میں پاکستان 9 یا 10 نمبر پہ ہے. لیکن جو ہماری اگر گائے 2 لیٹر دودھ دیتی ہے, میں مثال دے رہا ہوں, تو وہی یورپ کے اندر اور ملکوں میں, نیوزی لینڈ میں وہ گائے 6 گنا زیادہ دودھ دیتی ہے وہاں. اور یہ چائنا کے اندر 3 گنا زیادہ 4 گنا زیادہ دودھ دیتی ہے. تو صرف ہم نے اگر یہ جب نوجوان آئیں گے اور اس کو سائنٹیفکلی لائف سٹاک کو چلائیں گے تو آپ کو اندازہ سوچے جتنے ہماری اس ملک میں جگہ ہے, ہم لائف سٹاک کو کہاں سے کہاں لے جا سکتے ہیں. اگر ہم 2 گنا بھی کر لیں اپنی پروڈکشن دودھ کی تو سوچیں کہ ہم کتنے ہی اپنی آبادی کا فائدہ کروا سکتے ہیں. اس لیے مجھے خوشی ہوئی کہ کم از کم 2 لوگوں کو میں نے دیکھا جنہوں نے لائف سٹاک کی فیلڈ کے اندر انہوں نے قرضے لیے ہیں. تو میں ان کو بھی مبارک دیتا ہوں. اور انشاءاللہ اگلا ہم ساؤتھ وزیرستان میں جا کے اگلا پروگرام کریں گے. شکریہ. وزیر اعظم عمران خان کامیاب جوان پروگرام کے تحت چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے نہ صرف نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی بلکہ بتایا کہ یہ جو پروگرام ہے جس سے آسان قسطوں پر ان کو لونز مل سکیں گے اس سے کتنا فائدہ ہوگا نوجوانوں کو. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پورے پاکستان کی آواز ہے کہ عمران خان کو جانا پڑے گا. ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ وزیر اعظم 31 جنوری تک مستعفی ہو جائیں. لاہور کا جلسہ کامیاب ہوا, لانگ مارچ کو بھی کامیاب بنائیں گے. حکومت پرجوش کارکنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. بلاول بھٹو بولے 2 سیاستدان ملتے ہیں تو سیاسی بات بھی ہوتی ہے. شہباز شریف کے ساتھ ملاقات میں پی ڈی ایم کو مستحکم بنانے پر بات ہوئی. بلاول بھٹو نے کہا حکومت گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ کا شکار ہے. حکومت جانتی ہے کہ اسے سینٹ میں اکثریت نہیں مل سکتی. میں نے کل بھی کہا تھا, زور سے کہا تھا کہ جمہوری قوتوں کے جو استعفے ہیں وہ ہمارا ایٹم بم ہے اور ہم سب مل کے فیصلے کریں گے کہ ہمارا ایٹم بم کا استعمال کا جو اسٹریٹجی وہ کیا ہونا چاہیے. میں نے یہ بھی پہلے کہا ہے اور آپ کے سامنے ریٹریٹ کر رہا ہوں کہ اگر سندھ حکومت کا اور نیشنل اسمبلی کے قربانی دینا پڑے اس ملک میں جمہوریت کے بحالی کے لیے, عمران اور ان کے سہولت کاروں کو نکالنے کے لیے, پیچھے ہٹانے کے لیے, تو پھر ہم وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں استعفے کی دھمکی صرف پھل جڑی ہے. اپوزیشن اسلام آباد آنا چاہتی ہے تو شوق سے آئے. وزارت داخلہ تمام اپوزیشن سے مثبت مذاکرات چاہتی ہے. یہ بھی کہا کہ بلاول کی شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے. امید ہے شہباز شریف نے بلاول کو اچھا مشورہ دیا ہوگا. بولے پیپلز پارٹی کو اس سیاست میں بہتر پوزیشن میں دیکھ رہے ہیں. شریف سے ملاقات ہوئی ہے بلاول بھٹو کی. گو انہوں نے ایٹم بم چلانے کی دھمکی دے دی ہے استعفوں کا, اور مجھے یقین ہے کہ وہ پھل جڑی ہوگی. سیاسی ایٹم بم نہیں ہوگا ریزگنیشن میں, کیونکہ پیپلز پارٹی جمہوری پروسیس پہ یقین رکھتی ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی گیٹ نمبر 4 کی پیداوار نہیں بنی اور اس نے جمہوری پروسیس کو ہمیشہ سپورٹ کیا. جو لوگ بنے وہ انتہائی قدم اٹھانا چاہتے ہیں تاکہ جمہوریت بند گلی میں داخل ہو جائے.
اگر وہ اسلام آباد آنا چاہیں تو بڑے شوق سے آئیں. اب انہوں نے فروری کا مہینہ دیا ہے، سو وہ بہتر ہے پہلے ہی آ جائیں. جبکہ نون لیگی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم ہر صوبے میں احتجاجی مارچ کرے گی. حکومت مستعفی نہ ہوئی تو صوبائی مارچ لانگ مارچ میں تبدیل ہو جائیں گے. دھکے کی میٹرو اور دھکے کی حکومت نہیں چل سکتی. کہا پی ڈی ایم کا جلسہ ناکام تھا تو کرائے کے وزیر تبصرہ کر کر کے ہلکان کیوں ہو گئے. یہ $4 پر دستیاب ایل این جی $16 پر خریدتے ہیں. لاڈلے وزیر کے پاور پلانٹس فرنس آئل پر چلتے ہیں. پی ڈی ایم کی تحریک عوام کی جیبوں پر اس ڈاکے کے خلاف ہے. چیئرمین نیب کہتے تھے فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں. آج 122 ارب کے فیس نظر نہیں آ رہے. معاون خصوصی فردوس عاشق اوان کہتی ہیں شہباز شریف نے کل کی ملاقات میں بلاول بھٹو کو آئینہ دکھا دیا. شہباز شریف نے بلاول بھٹو زرداری کو بتا دیا کہ وہ پارٹی صدر ہیں، فیصلے بھی وہی کریں گے. یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم کے استعفے کی اپوزیشن کی خواہش معصومانہ اور بچکانہ ہے. جنہوں نے حکومت کو گھر بھیجنا ہوتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، مہینوں کی مہلت نہیں دیتے. ماضی کا گٹھ جوڑ اور مکمکا کا یہ سلسلہ اب دفن ہو گیا. آرمی پبلک سکول میں 6 سال قبل علم دشمنوں نے معصوم بچوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا. سانحے کے بعد عوام اور ادارے متحد ہوئے اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان مرتب کیا اور آپریشن ضرب عضب شروع کر کے دہشت گردوں کا قلع کما کر دیا. پشاور سے رپورٹ کریں گے شکیل فرمان علی. 16 دسمبر 2014 کو مہاجرین کے روپ میں پاکستان داخل ہونے والے سفاک دہشت گردوں نے مقامی افراد کی مدد سے آرمی پبلک سکول پر حملہ کیا اور حصول علم مگن بچوں پر فائرنگ کر دی. واقعے کی اطلاع ملتے ہی سیکیورٹی فورسز نے اسکول کا گھیراؤ کیا اور خودکار اسلحہ سے لیس کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے 6 خودکش حملہ آوروں کو طویل آپریشن کے بعد ہلاک کیا. 6 گھنٹے سے زیادہ کے آپریشن کے بعد اسکول کو کلیئر کیا گیا. سانحہ اے پی ایس میں بچوں سمیت 130 سے زیادہ افراد شہید ہوئے. واقعے نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نئی روح پھونک دی. حکومت اور دیگر اداروں نے مل کر نیشنل ایکشن پلان بنایا اور شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عصب کے ذریعے دہشت گردوں کا صفایا کیا گیا. دل خراش واقعے میں اپنے جگر گوشے کھونے والے اپنے بچھڑے پیاروں کو یاد کرتے ہیں تو آنسو ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لیتے. تاہم جب انہیں شہداء کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے تو وہ خود کو ممتاز سمجھتے ہیں. جہاں ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ شہداء آرمی پبلک اسکول کی قربانیوں کی بدولت ممکن ہوا، وہیں تعلیم دشمن عناصر کے عزائم بھی خاک میں مل گئے. شکیل فرمان علی، جیو نیوز، پشاور. سانحہ آرمی پبلک سکول پشاور کی یاد میں ملک کے مختلف شہروں میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. سانحہ آرمی پبلک سکول میں شہید ہونے والے پارا چنار کے طلبہ عمران، ابرار اور ندیم کی یاد میں دعائیہ تقریب ہوئی. شہداء کے رشتہ داروں، دوست احباب اور طلباء نے قبروں پر شمع روشن کی، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی بھی کی گئی. شہداء اے پی ایس کی یاد میں ضلع خیبر کی تحصیل نڈی کوتل میں بھی تقریب ہوئی. شرکاء نے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی. جام شوروں میں سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر، اساتذہ اور طلباء و طالبات نے بھی اے پی ایس کے شہداء کی یاد میں ریلی نکالی. بہاولپور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن شہداء کی یاد میں یوم سیاہ مناتے ہوئے بار روم پر سیاہ جھنڈا لہرایا گیا. سرگودا، بہاول نگر اور گجرات میں بھی سانحہ آرمی پبلک سکول پشاور کی یاد میں دعائیہ تقریبات ہوئیں. وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان نے پشاور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس وقار سیٹھ کی رہائش گاہ جا کر مرحوم چیف جسٹس کے انتقال پر ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی. وزیراعظم آزاد کشمیر نے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی. راجہ فاروق حیدر نے کہا کہ جسٹس وقار کی وفات انصاف کے نظام کا بہت بڑا نقصان ہے. ان کا نام تاریخ میں جسٹس دراب پٹیل، جسٹس کیانی اور جسٹس جو دیگر نام تھے، نامور ججز تھے، ان کے ساتھ لکھا جائے گا. وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان نے جسٹس وقار سیٹھ مرحوم کی خدمات کے اعتراف میں ان کے اہل خانہ کو شیلڈ بھی پیش کی. پاکستانی سائنسدان کے لیے عالمی اعزاز مولیکولر بایولوجسٹ ڈاکٹر آصفہ اختر کو سال 2021 کے لیے جرمن تحقیق کے سب سے معتبر ایوارڈ سے
کے لیے نامزد کیا گیا ہے اور منتخب بھی کر لیا گیا ہے۔ جی ہاں، لیبنیز پرائز کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ ایوارڈ اگلے برس ایک ورچوئل تقریب میں دیا جائے گا جس میں 25 لاکھ یورو کی رقم بھی دی جائے گی۔ ڈاکٹر آصفہ کو ایپی جینیٹکس، جین ریگولیشن اور بنیادی حیاتیاتی سیل پر نت نئے تجربات کرنے اور ان کی مدد سے انتہائی اہمیت کی حامل نئی معلومات منظر عام پر لانے کا کام انجام دینے پر اس گراں قدر انعام سے نوازا جا رہا ہے۔ کراچی سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر آصفہ اختر میکس پلانک سوسائٹی کے طب اور حیاتیات شعبے کی نائب صدر ہیں۔ وہ اس عہدے پر فائز ہونے والی دنیا کی پہلی خاتون ہیں۔ ڈاکٹر آصفہ اختر 10 سائنسدانوں میں سے ایک ہیں جنہیں اس اعزاز کے لیے منتخب کیا گیا۔ براہ راست آپ کو لیے چلیں گے پیپلز پارٹی کے رہنما رضا ربانی اس وقت کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ میں اس کا زیادہ تر تعلق جو کل ایک غیر آئینی فیصلہ کرنے کی کوشش وفاقی کابینہ نے کی اور اس کا تعلق جو ہے وہ سینٹ اور سینٹ کے الیکشنز اور سینٹ کے الیکشنز کا طریقہ کار۔ پہلی تو بات یہ ہے جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ کابینہ کو کسی بھی طرح یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ جی الیکشنز فروری میں ہوں گے یا جنوری میں ہوں گے یا مارچ میں ہوں گے۔ آئین کے تحت آرٹیکل 213 کے تحت الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے اور یہ کام آرٹیکل 218 کلاز 3 کے تحت الیکشن کمیشن کا ہے کہ وہ الیکشنز کو کنڈکٹ کرے، آرگنائز کرے اور دیگر ارینجمنٹس الیکشن کے وہ ان پلیس کرے۔ لہٰذا الیکشن سینٹ کا ہو، نیشنل اسمبلی کا ہو یا بائی الیکشنز ہوں یا جنرل الیکشنز ہوں، یہ تمام کے تمام ان کا شیڈول، ان کی تاریخ اور یہ تمام چیزیں اعلان کرنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ اس کے بعد آرٹیکل 224 ہے جو یہ کہتا ہے کہ الیکشنز کب ہوں گے اور آرٹیکل 224 یہ کہتا ہے سینٹ کے حوالے سے کہ ویکنسی اکر ہونے سے 30 دن پہلے الیکشنز نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا 224(3) جو ہے وہ سینٹ کے جنرل الیکشنز کی بات کرتا ہے اور یہاں پہ اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ جو سینٹ، آدھی سینٹ جو اب جائے گی الیکشن کے لیے، اس کی ٹرم کب ختم ہو رہی ہے۔ اس موجودہ سینٹ کی جو سینیٹرز اب ری الیکشن کے لیے جائیں گے، ان کی ٹرم رات 11 بجے 11 مارچ کو ختم ہوگی۔ لہٰذا یہ کسی کابینہ یا کسی سیاسی جماعت کے ہاتھ میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ اس بات کا تعین کرے کہ یہ کیسے ہوگا اور کیسے نہیں ہوگا۔ انہوں نے 1 لیٹر پیٹرول نہیں بکوا سکے اور اس کے بعد جنہوں نے اربوں کمائے ان کو، اور یہ آپ دیکھیں کہ کیا مذاق کری ہے قوم کے ساتھ، 2.5 کروڑ روپے کی 25 ملین روپے کا فائن کرا۔ دیٹس اٹ، 2.5 کروڑ روپے کا فائن کر دیا جنہوں نے اربوں کمائے تھے، اور یہ اس پہ انہوں نے بڑا تیر مار لیا۔ وہ فائن بھی آج کل وہ اس کی اپیل کری ہوئی ہے۔ تو نہ اوگرا نے کوئی کام کیا، یہاں تک کہ رپورٹ نے لکھا ہے کہ اوگرا کو ختم کر دینا چاہیے، اور نہ وزارت نے کوئی کام کیا ہے کمپلیٹلی۔ آپ کو پتا ہے کہ ڈی جی آئل جو لگا کے رکھے ہیں وہ ایک جانوروں کے ڈاکٹر ہیں جن کو ڈی جی آئل لگا کے رکھا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم کو سب کو پتا ہے کہ کس طرح یہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہوتی ہے، وزراؤں کی ہوتی ہے، کابینہ کی ہوتی ہے۔ یہ جو فیصلہ 25 کو لیٹر لکھنے کا تھا، اس کو 27 کو کابینہ نے ریٹیفائی کیا ہے کہ ہاں آپ بین لگا دیں، ریشنلائز کر دیں۔ تو پورے پاکستان کے اندر جب تاریخی طور پہ دنیا میں سستا ترین تیل مل رہا تھا تو ہم لوگ اس چیز سے محروم ہوئے، ہم یہ تیل نہیں لے سکے، اور پھر جون کے اندر شارٹیج ہوئی۔ اور کب جا کے ختم ہوئی یہ شارٹیج؟ جب 26 جون کو انہوں نے قیمتیں بڑھائیں، جب ڈبل کر دی، 25 روپے سے 50 روپے تیل والوں کو دے دیا۔ ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ جب 100 روپے کا پیٹرول آپ کو ملتا ہے تو 25-30 روپے جو تھا
وہ اس کی کاسٹ ہوتی ہے تیل کی، اور باقی تو ٹیکس ہوتے ہیں. 75 روپے کا جب حکومت نے 80 روپے کا پیٹرول کیا تھا تو اس میں 50 روپے سے زیادہ جو تھا وہ ٹیکس تھا، اور صرف 25 روپے جو تھی وہ تیل کی قیمت تھی. اس کے بعد انہوں نے 26 جون کو ریٹ بڑھائے، ٹیکس بھی بڑھا دیے اور آئل کمپنیز کا منافع بڑھا دیا. تب جا کے 26 جون کو آٹومیٹکلی شارٹیج ختم ہو گئی. اب یہ کمال ہے کہ جس دن اپنے پرائز بڑھائے اس دن شارٹیج ختم ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ مال تو پاکستان میں تھا، مال تو انہوں نے رکھا ہوا تھا، لیکن کسی ایک کمپنی سے آپ نہیں بنا سکے تو پھر رہے ہیں. اور پھر اس کے اندر اگر خدا نہ خواستہ کوئی وہ مل گئے ہیں تو پھر اس کو اللہ جانتا ہے. تو یہ تیل کی کہانی تھی. اور تیل کی کہانی تقریباً ملتی جلتی ہے ایل این جی کی کہانی سے. ایل این جی کی یہ بڑی بات کرتے تھے کہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہم نے کچھ مہنگے سودے کر رکھتے تھے. ہم نے 10 سال کے اور 5 سال کے سودے کرے تھے، جس کی وجہ سے آج پاکستان کی معیشت چل رہی ہے، جس کی وجہ سے اس وقت آپ کے لائٹ چل رہی ہے، وہ ہمارے سودوں کی وجہ سے. کیونکہ ہمارے سودے ہسٹوریکلی بہت کم پرسنٹیج پہ کرے ہوئے تھے، تو جب اپریل کے اندر ایک کمپنی ہے ٹریفک یورا، انہوں نے ان کو خط لکھا کہ جتنے تمہارے سودے ہیں اس کو ہم کنورٹ کر دیتے ہیں فکسڈ پیسوں پہ. ہم نے تو پرسنٹیج آف برینٹ پہ کرا تھا نا، 13% پہ کرا تھا، 11% پہ کرا تھا. انہوں نے کہا ہم آپ کو فکس کر دیتے ہیں $3.70 سے لے کر $4.70 تک ہم آپ کو فکس کر دیتے ہیں کہ آپ کی یہ فکس پرائس ہو گئی، اب آئل کی پرائس جو بھی ہوگی ہم آپ کو یہ پرائس کر دیں گے. آپ ٹریفک بیورو سے یہ سودا لیتے یا نہ لیتے، لیکن آپ کو یہ پتہ چل گئی کہ مسلم لیگ نون کے سودوں کی کاسٹ کیا تھی، ریئل پرائس کیا تھی، $3.70 سے لے کے $4.70 کے درمیان تھی. وہ انہوں نے سودا نہیں لیا. اور ٹریفک بیورو جس کمپنی نے ان کو $3.70 کے ہمارے سودے کو فکس کر رہی تھی، اس نے پرسوں ان کو بڈ کری ہے $19.80 کی. وہی کمپنی نے وہی گیس جو $3.70 کی ہمارے سودے کو ایک فکس کر کے دے رہی تھی، وہ $19.80 کی انہوں نے دی ہے. یہ ان کی کمپلیٹ نالائقی ہے. یہ جتنا کہتے ہیں، جتنی جواب دیتے ہیں، جتنی ایکسپلینیشن دیتے ہیں، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ یا سچ سے دور ہوتا ہے، یہ عجیب سی باتیں ہوتی ہیں جو کم سمجھ باتیں ہوتی ہیں. اس میں کوئی مطلب اس میں سوائے نیگلیجنس کے، کرمنل نیگلیجنس کے، اور سوائے غلطی کے اور انکمپیٹنس کے، کم از کم یہ تو کم از کم چیزیں کہہ رہا ہوں میں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جو آپ کو گیس $3.70 کی جو کمپنی دے رہی تھی، اب آپ اس سے $19 کی بڈ لے رہے ہیں جنوری کے اندر. اور یہ 121 ارب روپے کا جو نقصان ہوا ہے، یہ ٹی وی پہ ڈاکیومنٹ ہوا ہے، ایک چینل پہ ڈاکیومنٹ ہوا ہے کہ 121 ارب روپے کا کس طرح نقصان ہوا ہے، جس کے اندر 2 چیزیں ہوئی ہیں کہ گیس آپ نے ایک تو مہنگی لی ہے ایل این جی، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ جب آپ نے ایل این جی نہیں لی تو آپ نے فرنس آئل سے وہ بنایا ہے. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب آپ ایل این جی سے بجلی بناتے ہیں تو 6 روپے آپ کی ویریبل کاسٹ آتی ہے، آپ کی ایندھن کی کاسٹ 6 روپے آتی ہے، فیول کی کاسٹ. جب آپ وہ بناتے ہیں فرنس آئل سے تو 13 روپے آتی ہے، اور جب ڈیزل سے بناتے ہیں تو 25 روپے کے اوپر آتی ہے. انہوں نے جنوری کے اندر ان کو نہیں ملے سودے، کیونکہ انہوں نے دیر سے وہ کری تھی بڈ، اور 8 دن پہلے آپ بڈ کر رہے ہیں تو آپ کو کون دے گا. اور اب ان کو کم از کم فرنس آئل سے بنانی پڑے گی 13 روپے کی بجلی، یا 25 روپے کی بجلی بنائیں گے ڈیزل سے، اور اس کی وجہ سے پھر سرکولر ڈیٹ بڑھے گا جو آلریڈی 60 ارب روپے مہینے کے بڑھ رہا ہے. تو جہاں پہ آپ دیکھیں جہاں پر بھی آپ نظر رکھتے ہیں اس حکومت کے اندر چینی کے اندر ان کے، اور پھر بڑی مافیا کی بات کرتے ہیں، لیکن مافیا تو ان کے ارد گرد بیٹھے ہیں، جیسے میرے ساتھ طارق نذیر صاحب اور غلام مصطفیٰ صاحب تشریف رکھے ہوئے. تو نہیں، یہ بالکل نہیں ہے. تو وہ میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ جہاں پہ آپ دیکھیں، آپ جہاں پر دیکھیں، چینی کے اندر انہوں نے جان بوجھ کی قیمت بڑھوائی. 115 روپے کی چینی چلے گئی 55 روپے سے. آٹے کے اندر 30 روپے سے بزدار صاحب نے افغانستان اسمگل کرایا، اور دوسری چیزوں کو دے دیا، مویشیوں کو دے دیا، مرغیوں کو دے دیا، انسانوں کے لیے ختم کر دیا، مہنگا کروایا. اسی طرح انہوں نے پیٹرول، جب سستا ترین پیٹرول مل رہا تھا دنیا سے، انہوں نے بین لگا دیا. مہنگا ہوا، شارٹیج ہوئی، پھر مہنگا ہوا. پہلے شارٹیج ہوئی پھر مہنگا ہوتا ہے. جس طرح چینی میں شارٹیج ہوئی مہنگا ہوا، آٹے میں شارٹیج ہوئی مہنگا ہوا، آئل میں شارٹیج ہوئی مہنگا ہوا. اور پھر اب ایل این جی جو ہے وہ جنوری کے اندر، اللہ معاف کرے، آپ ایک تاریخی شارٹیج دیکھیں گے جنوری کے اندر. اور حکومت جو ہے وہ آپ لوگوں کا نقصان کر رہی ہوگی. دیکھیں، وہ اپنی نوکریاں بچانے کے چکر میں، وہ اپنی حکومت بچانے کے چکر میں وہ ڈیزل استعمال کر لیں گے جہاں پہ ڈیزل ہوگا، اس میں بھی ان کا فائدہ ہے. وہ فرنس آئل استعمال کر لیں گے جہاں فرنس آئل استعمال کر سکیں گے. 5 گنا یا 2 گنا مہنگی بجلی بنائیں گے، مگر
کوشش کریں گے کہ ان کی حکومت چلتی رہے، لیکن جو سرکولر ڈیٹ بڑھے گا اس کا نقصان آپ کو ہوگا، اس کے بعد پھر آپ کی بجلی کے نرخ پھر بڑھیں گے. تو یہ بات آپ کے سامنے مجھے رکھنی تھی. آج 16 دسمبر کا دن ہے، APS کا بھی دن ہے، وہاں پہ اس کا بھی ایک وہ ہے، ڈاکے کا بھی وہ تھا، تو وہ دن بھی بڑا عجیب سا ہے، لیکن میں نے چاہتا تھا کہ یہ بات آپ کے سامنے رکھوں. شکریہ. دیکھیے مسئلے کا حل، میں سچ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں FIA کی رپورٹ نے انہوں نے کہا کہ اوگرا کو ہی ختم کر دو. میرا مسئلے کا حل یہ کہ حکومت کو ختم کر دیں. یہ نااہل حکومت ہے. عمران خان جس چیز کو کہتے ہیں نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جس چیز کو مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں سونا بن جاتا ہے. خان صاحب جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ سونا تو نہیں بنتا، مہنگی ہو، سونے کی قیمت ہو جاتی ہے اس کی. کہ تیل کو ہاتھ لگایا تیل مہنگی، گیس کو ہاتھ لگایا گیس مہنگی، بجلی کو ہاتھ لگایا بجلی مہنگی. مطلب یہ مہنگائی خان نام ہو گیا چاہیے ان کا. تو ایمان سے مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کوئی ایک چیز ایسی ہے، چینی، آٹا، ٹماٹر، آلو، انڈے، پیاز، کوئی ایک چیز ہے جو PTI نے جس کی قیمتیں جو ہیں وہ ڈبل سے زیادہ نہ بڑھائی. میڈیسن معاف کیجیے گا جی. دیکھیے NFC ایوارڈ جو دیتے ہیں، جو حکومت فیڈرل گورنمنٹ کے جو ٹیکسز ہوتے ہیں، جو ہم ٹیکسز دیتے ہیں، اس کے اندر سے شیئر ملتا ہے صوبوں کو 57.5%. ٹھیک ہے. جو پیٹرولیم لیوی ہوتی ہے اس میں بائی دا وے شیئر نہیں ملتا، جو زیادہ تر پیٹرول کے ٹیکس ہوتے ہیں، لیکن باقی ٹیکسوں میں ان کو شیئر ملتا ہے. وہ جو 57.5% صوبوں کو جاتا ہے، اس سے یہ جو تعلیم کا ہم نے ذمہ داری صوبوں کو دے دی ہے، ہم نے صحت کی ذمہ داری صوبوں کو دے دی ہے، دوسری چیزوں کی ایگریکلچر وغیرہ کی ذمہ داری صوبوں کو دی ہوئی ہے، انوائرمنٹ کی، تو اس سے وہ صوبے کی حکومتیں چلتی ہیں. اب اگر آپ صوبے کے پیسے کاٹ دیں گے تو صوبوں کا ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا. تو وفاقی ڈیفیسٹ جس کے اندر ہم صوبوں کا ڈیفیسٹ گنتے ہیں وہ تو وہیں کا وہیں کھڑا رہے گا. کوشش یہ کرنی چاہیے 2-3 کہ ایک تو یہ اپنا ٹیکسز بڑھائیں. اب جب سے جو ٹیکس جو آخری سال میں، جس سال میں فائنانس منسٹر تھا، جتنا ہم نے ٹیکس جمع کرا ادھر تک اب یہ نہیں پہنچے ہیں. 40% کرنسی ڈیویلیوشن کرنے کے بعد نہ ایکسپورٹ میں وہاں پہ پہنچے ہیں، نہ ٹیکس میں وہاں تک پہنچے ہیں. تو یہ نہ انہوں نے ٹیکس بڑھایا 2 سال میں، اور صوبوں نے بھی یہ بات درست ہے کہ خرچے بہت بڑھا دیے ہیں. اور پہلے چلو کم از کم شہباز شریف کے زمانے کے اندر ادویات ہم فری دیتے تھے، ہم ڈیولپمنٹ کے اوپر بہت خرچ کرتے تھے. 2700 BHU بنائے تھے، بیسک ہیلتھ کلینکس بنائے تھے، ہر ضلع کے اندر اسپتال بنائی تھی، ICU بنایا تھا. اب بزدار صاحب نے ادویات فری دینا بھی ختم کر دیا ہے، بہت ساری اور چیزیں کر دی ہیں، لیکن 12 لیکر لائسنس دے دیا ہے انہوں نے ایک. تو وہ اب صوبوں کو بھی اپنا خرچے دیکھنے پڑیں گے، اور وفاق کو بھی تھوڑی سی ٹیکس بڑھانا پڑے گا. جی جی دیکھیے اب کمال یہ ہے کہ مجھے جس کیس میں وہ کرا ہے ٹرمینل لگانے کے LNG کے، اگر آج وہ ٹرمینل نہیں ہوتا تو کیا ہوتا، لیکن بہرحال اس کو چھوڑ دیں. اور وہ ٹرمینل کے اندر آج تک 100% ایفیشنسی پہ ماشاءاللہ چل رہا ہے، اور دنیا کا سستا ترین ہے، یہ بھی ہمارا دعویٰ ہے. لیکن ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں. میں نے ووٹ دیا تھا اور 15 اور ڈائریکٹرز نے ووٹ دیا تھا اس کو، تو ان کو کچھ نہیں بولا، مجھے پکڑ لیا. وزیر جو تھے وہ شاید عباسی کو پکڑ لیا، سیکرٹری کو نہیں پکڑا، DG آئل کو نہیں پکڑا، DG گیس کو نہیں پکڑا، اور میں نہیں چاہ رہا ہوں خدا نہ خواستہ کہ ان کو پکڑا جائے. لیکن یہاں پر دیکھیں کہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ صرف DG آئل تک کی وہ ہے، اور کچھ سیکرٹری صاحب کے اوپر ڈالا ہے. تو بھائی سیکرٹری صاحب کس کے انسٹرکشن لیتا ہے؟ کیا وزراؤں کے انسٹرکشن کے بغیر چلتا ہے؟ اور کیا کلیکٹیو رسپانسبلٹی نہیں ہوتی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر؟ کیا عمران خان ذمہ دار نہیں ہے؟ مطلب آپ یہ سوچیں نا کہ عمران خان ہی ذمہ دار ہوگا نا. مطلب یہ اگر حکومت عمران خان کی ہے، اور سارا دن اگر خان صاحب کیا مطلب اس وقت کیا بنی گالا میں صرف وہ مطلب اپنے کتوں سے کھیل رہے تھے کیا جب یہ آئل کی بین لگی تھی؟ تو خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو معاشی ٹیم ہے بڑا اچھا کام کر رہی ہے. 80 روپے چینی ہو گئی ہے، 52 روپے آٹا ہو گیا ہے، اور اسی طرح جو گیس کے سودا تو دیکھیں آپ بھی بجٹ خطرہ نہیں، کیا سمجھتے ہیں صحیح کیا نہیں؟ ایک تو یہ کہ ابھی تک مطلب ایک تو یہ کہ ہم 35 روپے کا آٹا چھوڑ کے گئے تھے، اور میں آپ سچ بتا رہا ہوں کہ 5 سال کے اندر مسلم لیگ نون کی جب حکومت آئی تھی تو 55 روپے کی چینی تھی اور 53 روپے کی گیس تھی جب ہم چھوڑ کے گئے تھے. ٹھیک ہے، اوپر نیچے ہوا ہے لیکن تقریباً تھوڑے سے بینڈ کے اندر ہوا ہے. اب اگر آپ
80 की फर्स्ट ऑफ ऑल चीनी नहीं है, 80 से महंगी है, लेकिन अल्लाह करे 80 की हो जाएगी। जैसे जैसे आप देखें कि PDM की मूवमेंट बढ़ रही है, आपकी कीमतों की आ रही हैं थोड़ी सी आटे और चीनी की कीमत, तो आप ये देखें कि तो मैं सचमुच इसका क्रेडिट भी खुद हम लोग PDM वालों को देंगे, लेकिन और मैं तो अब मैं PDM के रहनुमाओं से गुजारिश करता हूँ कि अब आप आटा चीनी तो थोड़ी सी कम हो गई है, अब आप दालों पे, सब्जियों पे और दूसरी चीज़ों के ऊपर भी तकारीर में बात करें तो उसकी कीमतें भी कम हो। लेकिन ये लोग खुश हो रहे हैं इस बात पे कि हमने 55 रुपए का आटा कर दिया, जो कि नहीं है इस वक्त 55 रुपए का आटा। सचमुच बता रहा हूँ कि जो आप 70 रुपए से कम नहीं मिलता एक इतनी, लेकिन 70 रुपए का नहीं है, लेकिन इस बात पे खुश हो रहे हैं। आप सोचें कि इनकी बेइज्जती और इनकी इनकॉम्पिटेंस की आप इससे बड़ी क्या मिसाल होगी कि जो चीज़ 35 रुपए की बिकनी चाहिए थी वो 70 रुपए की बिक रही है, वो 55 का झूठा दावा करके खुश हो रहे हैं। जी आपने कहा कि PDM की तहरीक से कीमतें गिर गई, तो आवाम तो चाहेगी कि PDM की तहरीक सालों साल चलती रहे और हुकूमत भी कायम रहे, तो बहुत अच्छा हिसाब है। जी भाई की बात नहीं, भाई की बात सुनो साथ साथ ही भाई क्या एहतजाज करता रहे जिंदगी भर, जब तक अल्लाह ने आपको जिंदगी दे, फिर हुकूमत भी गिराना, चीजें सस्ती रहेगी। अब आपको देखिए नहीं देखिए ये इनमें आप कह दीजिए फिर मिसाल। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आप लोग सब जो है चाहे पीपल्स पार्टी जो आप लोग वो स्लिपें जो है आप अपने जो जैसे इन्होंने बिलावल को जमा कराए, आप लोग भी जमा करा रहे हैं, तो क्या ये स्लिपें यही ज़्यादा तक ही रहेंगे या आगे तक जाएंगे? क्योंकि वो लोग कहते हैं कि स्लिपें सिर्फ ड्रामा है, अगर आपने देना है तो स्लीपर को आगे दें ताकि पता भी चले और आर पार भी हो जाए, क्योंकि आर पार की बात बहुत आप लोग करते हैं। देखिए हम जो है वो असल में जो है वो इस्तीफ़ा लेने आए हैं इमरान का, इस्तीफ़ा देने अपने नहीं आए हैं, हम इस्तीफ़ा लेके जाएंगे इमरान का। और अगर इस्तीफ़ा देने की नौबत आएगी तो खुदा ना खास्ता तो वो भी वहाँ पर भी पहुँच जाएंगे और इस्तीफ़ा दे के आएंगे, हमको कोई इससे गर्ज नहीं है। और जो आपकी बात है कि देखें हमारे दबाव से कीमतें कम हुई हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये इस साल, वरना ये देखें हर साल नई स्कीम सोचते थे, इस साल इन्होंने नई स्कीम कोई चीनी की एक्सपोर्ट कराने की या स्मगल कराने की नहीं सोची है। जब तक हमारा दबाव रहेगा ये सही चलेगी। लेकिन जो मुल्क में आमदन रुक दी है, ये पंजाब हुकूमत ने पंजाब गवर्नमेंट के अंदर लम्स ने एक सर्वे किया था पंजाब के लोगों का, और पंजाब के लोग एवरेज पे ज़्यादा अमीर हैं दूसरे सूबों से। उसके अंदर सर्वे किया था तो 27% ख़ानदान ये कह रहे थे कि हमारी इनकम कम हुई है, और 11% से एवरेज कम हो गई है इनकी इनकम, और 21% लोग बेरोज़गार थे। तो अगर इस मुल्क के अंदर रोज़गार आपने बढ़ाना है तो आपने इमरान खान को कम से कम बेरोज़गार करना होगा। आपसे मेरा सवाल है कि आपकी हुकूमतों में भी लोगों ने महंगाई के खिलाफ और नाइंसाफी के खिलाफ धरने भी दिए, मुजाहरे भी किए, और इस हुकूमत के खिलाफ ये है, तो हम किसको मसीहा माने कि कौन हमारा छुटकारा करेगा? हर हुकूमत में भाई मसीह देखें, हम जो है इनफराद के ऊपर, अफराद के ऊपर अगर वो मैसर होना छोड़ दें और हम जो है एक फ़िलासफ़ी को मसीहा मांगें, वोट को इज़्ज़त दो कि अवाम, कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता। हम खुदा न खास्ता ये दावा नहीं कर रहे कि हम परफेक्ट हैं। नवाज शरीफ परफेक्ट नहीं है, शायद अब्बासी परफेक्ट नहीं है, PDM की दूसरी रहनुमा भी परफेक्ट नहीं है, इसमें कोई बहस नहीं है। हम भी गलतियां कर सकते हैं, लेकिन नीयत हमारी साफ़ है। लेकिन हमारी गुजारिश है कि आप वोट को इज़्ज़त दें, सिस्टम को चलने दें, ईमानदारी से इलेक्शन करवा दें, जो फिर जीते। अगर खान साहब जीत के ईमानदारी से आते हैं तो हुकूमत करे, कोई बात नहीं, हम कोई अक्ल कुल नहीं है। लेकिन आप जो हमारा इन्हिसार होना चाहिए वो हमारे वोट पे होना चाहिए, किसी शख्सियत के ऊपर नहीं होना चाहिए। जी पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अहमद जैक्सन और नून लीग के सीनियर वकील उन्होंने बता दी अपनी क़यादत को कि अगर नून लीग पीपल्स पार्टी अगर इस्तीफा देती है, वफाक में जमा कराती है स्पीकर को, तो गवर्नमेंट नहीं गिरेगी, सिर्फ और सिर्फ हुकूमत जो है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाएगी कि वो जमीन इंतखाबात कराए। तो सर आप इस पर क्या कहेंगे कि वाकई में आप उनके इस्तीफे देने से हुकूमत गिर जाएगी या फिर ऐसे ही हुकूमत है? क्योंकि दोनों सीनियर लोग हैं जिन्होंने मशवरे किए। देखिए एतजाज साहब की बड़ी इज्जत है, दूसरे साहब का मैं नाम नहीं सुना, ठीक है चले ठीक है। एतजाज साहब की बड़ी इज्जत है, लेकिन वो उनका एक अपना ख्याल हो सकता है। हमारी पार्टी की और PDM के तमाम रहनुमाओं की ये डील है कि हमने पहले तो देखिए, मैं जैसे आपसे गुजारिश करी कि हम इस्तीफ़ा लेने आए हैं और इमरान खान का इस्तीफ़ा लेके जाएंगे, चाहे वो और आवाम के प्रेशर से होगा। हम किसी अंपायर की उंगली की बात नहीं कर रहे, हम तो अपना मुकदमा आवाम के सामने रख रहे हैं। और अल्लाह ताला की मेहरबानी से कोयटा में, कराची में, मुल्तान में, गुजरांवाला के अंदर, पेशावर में और लाहौर में ख़ास तौर पर आवाम ने हमारी बात को सुनने के लिए एक जमा हुई है, बात सुनी है हमारी, और हमारी बात को पजीराई मिल रही है। देख लीजिए क्या होता है। ये आज जो है फिरदौस राशिद अमान ने एक बड़ा ही आप कहा कि आपके जो
उसने जलसा नाकाम करने के लिए जो है वो लाहौर का जलसा नाकाम बनाया। उससे बिलावल को भी ये कह दिया कि मेरी इजाजत के बगैर कोई मसूदी का जलसा नहीं हो सकती। क्या है, क्या माना है इसमें कोई ऐसे मतलब आशा गवार आप मैं ये ऐसी मजाक खेज बात पे क्या जवाब दे सकता हूँ। वैसे ये बात दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ साहब हमारी पार्टी के सदर हैं और उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई जलसा नहीं होता, और ये जलसा भी इनकी मर्ज़ी से हुआ था और अल्लाह ताला की मेहरबानी से और हमारी पार्टी के लोगों की मेहनत से ये जलसा बहुत कामयाब हुआ था। और कमाल ये है कि ये जलसे की वजह से, वो जलसे से 2 दिन पहले से और जलसे से 4 दिन 2 दिन बाद तक आज तक पीटीआई के वज़रा जो है उनके होश उड़े हुए और इसी की बात कर रहे हैं सारा दिन कि जलसा छोटा था, जलसा नाकाम था, जलसा छोटा था, जलसा नाकाम था। अभी तो 1 बजे उन्होंने कह दिया था कि जलसा नाकाम है, जो जलसा 6 बजे शुरू हुआ था। जी जल्दी में क्यों मार्च के बजाय फरवरी में करा रही है सेनेट के इलेक्शन, शो ऑफ हैंड से करा रही है? आप लोगों का क्या ख्याल है? पूछते राय शुमारी हो कि शो ऑफ हैंड से वो सेनेट किस तरह होना चाहिए? मुझे लगता है इनको भी वक्त पता चल रही है कि इनके जाने एक जानिब आप देख सकते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दूसरी जानिब नून लीग के मिफ्ता इस्माइल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।